أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سارے اہل کتاب اس بات کی شدید خواہش رکھتے ہیں کہ وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں، کفر میں لوٹا دیں، اپنے اندر حسد کی وجہ سے، حالانکہ حق ان کے سامنے کھل کر واضح ہو چکا ہے، لہذا آپ ان سے درگزر کریں، ان کو معاف کریں، ان سے نظر انداز کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں ایک تو یہ بات بتائی گئی کہ اہل کتاب جو ہیں وہ ایمان والوں کو جو ہے کسی طرح سے بہکانے کے لیے، ان کے ایمان سے ہٹانے کے لیے جو ہے پورا زور لگاتے ہیں، اور اس بات کی ان کے اندر شدید خواہش ہوتی ہے کہ چاہے یہ لوگ ہمارے دین میں داخل ہو نہ ہوں، یہودی بنے یا نصرانی بنے یا نہ بنے، لیکن یہ مومن نہ رہیں۔ اس بات کی ان کو جو ہے بڑی خواہش ہے ان کے ایمان سے ہٹا دیا جائے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا جو ہے وہ اپنی جو ہے کام میں مخلص ہیں، نہیں، صرف حسد کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، حالانکہ حق ان کے سامنے کھل کر آ چکا ہے، پھر وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں جو ہے اس کے رد عمل میں ایمان والے ایسی حرکت نہ کریں کہ ان کے ساتھ جو ہے بحث و مباحثہ شروع کر دیں، یا پھر ان کے ساتھ مناظرے شروع ہو جائیں، یا ان کے رد عمل میں کوئی دوسرا جو ہے عمل، دوسری کارروائی ان کے خلاف کی جائے، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، درگزر سے کام لیں، معاف کریں، نظر انداز کریں، ان سے الجھیں نہیں، اپنا وقار جو ہے ان سے الجھ کر مجروح نہ کریں، بلکہ اپنا کام جو ہے کرتے رہیں اور اللہ کی جو ہے فیصلے کا انتظار کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے اللہ کی طرف سے جس کے ذریعے سے ایمان والوں کو جو ہے طاقت ملتی ہے، یا ایمان والا جو ہے حالات کا مقابلہ کرنے کی جس کی ذریعے سے جو ہے اس کو مدد ملتی ہے، وہ حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم خیر آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، جو بھلائی کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ تم اپنا کام کرتے رہو، نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو کچھ خیر تم آگے بھیجو گے وہ تم کو ملے گا اللہ کے پاس، اس پر تمہاری نظر ہو، اس کے اوپر جو ہے محنت کرتے رہیں۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ان چیزوں سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بہرحال یہاں ایک تو جو ہے اہل کتاب مدینہ منورہ کی ابتدائی حالات کے پس منظر میں ایمان والوں کو کچھ ہدایت دی گئی، اور ایسے حالات جو ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس میں سبق ہے کہ زندگی میں اس طرح کے لوگ بہت ملتے ہیں جو زندگی میں جو ہے جن سے واسطہ پڑتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں حسد کی وجہ سے، اللہ کی نعمتوں کی وجہ سے جو آپ کے پاس ہیں، آپ سے الجھیں گے، خواہ الجھیں گے، خواہ آپ کو پریشان کریں گے، آپ کے مشن سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟
آپ ان سے نہ الجھتے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کریں اور اپنے مشن پر لگے رہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے گا، اللہ ان کا ان کو ناکام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔